یہ لوگ جب مقام غدیر اشتاط پر پہنچے تو ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سوار لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس وقت کے مسلمان دلیر، بہادر اور نڈر ہوتے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی عمرہ کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے بہتر حکمت عملی یہی اپنائی کہ جس راستے سے خالد بن ولید آ رہے تھے، مسلمان دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، یہ مقام مکہ مکرمہ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور حدیبیہ کا کچھ علاقہ حدود حرم میں داخل ہے اور کچھ حدود حرم سے باہر ہے۔ جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اونٹنی کو اٹھانے کے لیے جو مروجہ آوازیں تھیں یا جو مروجہ طریقہ تھا، اس سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی وہیں پر بیٹھی رہی۔ تو صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے، خلات القصوى خلات القصوى، یعنی اونٹنی بیٹھ گئی یا اونٹنی اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے اور اس اونٹنی کو اڑ جانے کی، ضد کر جانے کی عادت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب نے ہاتھیوں کو مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے سے منع کیا تھا، اسی رب نے اس اونٹنی کو بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے۔ ہاتھیوں سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصحاب فیل کے واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر کفار مکہ نے کوئی بھی ایسا معاہدہ کیا جس سے شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہو تو میں وہ معاہدہ ضرور کروں گا۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ اونٹنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور یہ لوگ، یہ قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔